فرمایا یہ ایام وذکر اللہ، اللہ کے ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد کے ایام ہیں۔ ان ایام میں اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی کے نعرے لگاؤ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ ذکر اذکار اور وہ ذکر اذکار جن الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی کا اعلان ہو۔ اس لیے کہ ہم یہاں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اور حرم شریف میں لاکھوں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے نغمے، اللہ کی کبریائی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یقیناً حرمین شریفین میں اور خصوصاً عرفات کے میدان میں، عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ کے میدان میں، مینا کے میدان میں جو مناظر مسلمان پیش کرتے ہیں کہ لاکھوں مسلمان ایک میدان میں جمع ہو کے ایک ہی وقت میں اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی کے ترانے گاتے ہیں، یہ ایسا ایمان افروز اور ایسا خوشگوار منظر ہوتا ہے، پوری دنیا میں کوئی مذہب ایسا منظر پیش نہیں کر سکتا کہ اس کے ماننے والے اللہ کی عظمت کے اتنے گیت گائیں جتنے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے گیت حرم شریف میں اور دنیا بھر کے مسلمان ان ایام میں گاتے ہیں۔ تو فرمایا ان ایام میں اللہ کی بزرگی بیان کرو، تو فرمایا ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت بیان کی جائے، اور اس کے لیے الفاظ ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی بزرگی، اللہ کی کبریائی کے کلمات ہیں۔ ان کلمات کا کثرت کے ساتھ ورد کیا جائے، نماز کے بعد کیا جائے، نماز کے علاوہ کیا جائے، چلتے پھرتے کیا جائے۔ ان ایام میں یہ کلمات پڑھنا تو عظیم عبادت ہے، لیکن یاد رکھیں پھر ذو الحجہ کی 9 تاریخ سے نماز فجر سے یہ کلمات کا ادا کرنا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ ہر مسلمان مرد کے لیے، مومن کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ ویسے تو ان کلمات کو ابھی سے پڑھنا شروع کریں، پڑھتے رہیں، لیکن ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کے 13 کی عصر تک ان کلمات کو ہر فرض نماز کے بعد اہتمام سے پڑھنا ضروری اور لازمی ہے۔